अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल खराब से खराब तर होती चली जा रही है। बेयकीनी के साए गहरे और महंगाई के अशारिये दोहरे हो चुके हैं। नाज़रीन, हुकूमत को बैक वक्त 3 महाजों का सामना है। इदारे शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई का 70 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में महंगाई में 3 गुना इजाफा हुआ और रुपए की कदर में 40% तक कमी देखने में आई है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 175 रुपए तक जा चुका है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक घी की फी किलो कीमत 108 रुपए इजाफे से 356 रुपए तक जा पहुंची है और खुर्दनी तेल के नरखों में 87% इजाफा देखने में आया है। 3 सालों में चीनी की कीमत में 83%, दालें 60 से 74% और 3 सालों में आटे की कीमतों में 52% इजाफा हुआ है। ये होशरुबा महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए एक ही मसला है, वो महंगाई क्या है, खा वो दवाइयों की महंगाई है। 4 दवाइयाँ हैं, 4 खुर्दनी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान इसे कंट्रोल करेगा। दूसरा चैलेंज IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी की कोशिशें हैं। IMF की 27 में से 36 शराइत पर अमल दरामद के बावजूद ताहाल एज वी स्पीक 20 दिन गुजर जाने के बावजूद IMF से मुज़ाकरात को कामयाबी करार नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि IMF ताहाल पाकिस्तान को टैक्स महासिल बढ़ाने, निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाने और पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने पर बज़िद है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि IMF ने वज़ारत ख़जाना को मुआशी अहदाफ पर नज़रसानी, शरह सूद बढ़ाने और डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करने की शराइत भी आयद कर दी हैं, मगर इसके बावजूद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुज़ाकरात को कामयाब करार दे रहे हैं। बहुत सीधी सीधी बात करता हूँ और मैंने आज खड़े होकर आपको सीधी सीधी बात कर दी है कि हम क्यों इस मैस में हैं आज, और वो आपको स्ट्रक्चर मैंने वो डेफिशिएंसी भी बताई और उसको ठीक करने का तरीका भी बताया, और ये भी मैंने आपको बताया कि उस पर प्रोग्रेस हो रही है। तो हमें आप ज़रा थोड़ा टाइम दें। मुशीर खजाना शौकत तरीन के अपने नुमाइंदे बहरहाल फिर भी बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे थे 1 हफ्ता 10 दिन पहले। देखें, कहीं पब्लिश नहीं है, नेवर एंडिंग टॉक्स तो नहीं हो सकती। नहीं, कहीं ये पब्लिश नहीं है कि कितने दिन ये टॉक्स हो सकती हैं। ठीक है ना। लास्ट टाइम जब हमारा जो है इनके साथ नहीं बनी थी तो इन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू कर दी थी, IMF ने 1 साइडेड, कि जी हमने बात की और नहीं हुई तो वी विल कंटिन्यू टू टॉक, बट ये रिव्यू नहीं हो सका। अगर ऐसा कुछ होगा तो we'll come to know in a day or 2 or maybe 3 days, 4 days time. IMF will not wait और IMF will not be silent. IMF की तरह FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीदें भी अभी भरी नहीं। पाकिस्तान पर ताहाल ग्रे लिस्ट की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान की 34 में से 23 नुकात पर अमल दरामद के बावजूद ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला अप्रैल 2022 तक बरकरार है। दैट मीन्स द स्टेटस को विल रिमेन। नाज़रीन, मुआशी खराबी के इन चैलेंजेस के साथ साथ सियासी बेयकीनी ने मुल्क को आसेब की तरह जकड़ रहा है। 20 दिन के तवील इंतजार के बाद बिलाखिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने DGISI की तैनाती के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है, मगर 20 नवंबर तक जनरल फैज हमीद DGISI के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान और चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में नए DGISI की कमान की तब्दीली के वक्त और नए DGISI की तैनाती से मुतल्लिक मुशावरत की गई। प्रेस रिलीज में बताया गया कि तैनाती के इस अमल के दौरान वजारत दिफा की जानिब से ऑफिसर्स की एक फहरिस्त फराम की गई। वजीर आजम पाकिस्तान ने तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ही DGISI तैनात किया गया। 20 दिन की इस बेयकीनी की सूरत हाल के बाद जनरल नदीम अंजुम के नाम से नोटिफिकेशन का इजरा 100 प्याज खाने से जरा मुख्तलिफ नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियार का भरम इंटरव्यू से रख लिया गया और इदारे का भरम भी टूटा नहीं। 20 दिन तक लटके इस नोटिफिकेशन के हवाले से हमने सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी से पूछा तो उन्होंने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था। इस प्राइम मिनिस्टर का मसला ये है कि असल इशू कुछ और होता है और वो उज़र कुछ और बना लेते हैं। मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे और पहले अर्ज़ भी कर चुका हूँ कि इस सारे इशू पे उनको एतमाद में लिया जा रहा था जुलाई से, और शायद किसी DGISI की तकर्री पे और किसी वज़ीर आज़म के साथ इतनी बार इतने लेवल पे मुशावरत नहीं हो चुकी होगी जितना कि इस मामले पे उनसे हुई थी। लेकिन पता नहीं कि आखिरी दिन क्या हो गया
کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے احتجاج شروع کر دیا، اور وہ بھی ایک ایسی چیز کو عذر بنانا شروع کیا کہ جو اصل میں ریزن اصل میں وہ نہیں تھا جو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے. بس باقی اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو انہوں نے عذر بنایا تھا وہ ریزن نہیں تھا، اور ان کے دل میں کچھ اور تھا، اور وہ جو کچھ تھا تو وہ خود ملٹری لیڈرشپ کے لیے بھی ایک تعجب انگیز اور ایک پراسرار قسم کا ریئیکشن تھا یا ڈیمانڈ تھا عمران خان کا، کہ جو ان کے لیے نہیں سرپرائزنگ تھا عمران خان صاحب کا اس وقت ناراضگی اور ڈیمانڈ جو تھا. مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ تو خیر طے پا گیا ہے اور روڈ میپ پہ پہلے سے اتفاق ہو چکا تھا، تو لاڈلے کی جو کچھ نکی نکی خواہشات تھی اس کی تکمیل ہو گئی ہے. تو ہوپ فلی کہ کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں ترسوں تک جو ہے وہ ایک نکا سا دستخط بھی کر لیں گے. یہ اہم ترین تعیناتی جس سے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال جڑی ہے فوری نافذ العمل نہیں ہو رہی، بلکہ 24 دن بعد جنرل ندیم انجم عہدے کا چارج سنبھالیں گے. ان 24 دنوں میں ایسا کون سا اہم کام ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں کر پائیں گے؟ شش و پنج کی اس کیفیت میں ملک کی معاشی صورتحال دن بدن زوال پذیر ہے. ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے التوا کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات رونما ہوئے؟ ہم نے خرم حسین سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی. میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر سکتا ہوں، میری جتنی بزنس کمیونٹی اور فورن بانڈ ہولڈر سے جو باتیں ہو رہی ہیں آج کل، وہ سب ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ گورنمنٹ سروائیو کرے گی یا نہیں. تو جب یہ والا سوال آپ کے انویسٹرز، فورن کریڈیٹرز، ڈومیسٹک انویسٹرز، ڈومیسٹک کریڈیٹرز پوچھنے لگ جائے ایک دوسرے سے، تو آئی تھنک کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس لیول جو ہے اکانومی میں وہ کافی حد تک گر چکا ہے، کافی زیادہ. یہ تو آخری سوال ہوتا ہے جو آ کے پوچھا جاتا ہے نارملی کہ گورنمنٹ سروائیو کرے گی یا نہیں، لیکن ابھی فی الحال تو مجھ سے ایٹ لیسٹ لوگ جو بات پوچھ رہے ہیں وہ یہی پوچھ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو کل تک اس تعیناتی کے حوالے سے بات کرنے سے احتیاط برت رہے تھے اور اس موضوع کے لیے وزیر اطلاعات کو موضوع گردان رہے تھے، آج انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں اس تعیناتی کا اعلان کیا. وہ جو افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کیا گیا تھا وہ دم توڑ گیا. پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے منتخب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سب ایک پیج پہ ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو چکا ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے آج ہی کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے باقی مطالبات ماننے کو تیار ہیں، ایک مطالبہ نہیں مان سکتے. معاملہ کیبنٹ میں جو ان کے مسئلے ہیں وہ سارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوائے ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی ایمبیسی کو بند کرنے یا اس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں. باقی سارے مسئلے ہم نے ایکسیپٹ کیے ہیں. سادہ سے لفظوں میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حکومت پاکستان کو جہاں نوٹیفیکیشن کے معاملے پر سیم پیج پر جانا ہی پڑا، وہیں ایک کالعدم تحریک کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے. دارالحکومت سے 350 کلومیٹر دور مریدکے میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ریاست کو چیلنج کر کے بیٹھے ہیں اور ریاست گزشتہ 4 دنوں سے ٹال مٹول کر رہی ہے. جمعہ 22 اکتوبر سے شروع ہونے والے اس احتجاجی مظاہرے میں پولیس کے 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے، ساتھ ہی ٹی ایل پی کے بھی 2 کارکنان شہید ہوئے. حکومت کی طرف سے مذاکراتی عمل شروع ہوا تو وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر مذہبی امور نے کالعدم تحریک لبیک سے 8 گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد کالعدم تحریک کے 350 کارکنان کو رہا کر دیا. کیسز واپس لینے اور معاملے کو دوبارہ کابینہ میں لانے کا عہد بھی کیا جا چکا ہے اور اس وعدے پر 3 دن کی مہلت مانگ لی گئی ہے. اب یہ 3 دن کے اندر کتنے مزید کنسیشنز دیے جائیں گے، آف کورس دیٹس the $1 million question، لیکن وزیر داخلہ نے اعتراف یہ ضرور کیا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں تحریک لبیک پاکستان سے کیے گئے وعدوں پر حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کے ساتھ کافی اچھی رہی. گو ان کا یہ اعتراض تھا اور درست اعتراض تھا کہ 6 مہینے تک ہماری طرف سے کوئی مثبت کارروائی نہیں ہوئی، اور شیڈیول 4 کو بھی دیکھیں گے.
آج منگل کابینہ کے اجلاس میں معاملہ اٹھایا جانا تھا، مگر اب کابینہ کے کل کے اجلاس میں فرانسیسی سفیر کے ملک بدری سعد رضوی کی رہائی اور 4تھ شیڈیول سے نام نکالنے کے تحریک لبیک کے مطالبوں پر غور کیا جائے گا، مگر 6 ماہ پہلے اسی تحریک کو کابینہ خود کالعدم قرار دے چکی ہے۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ سمری پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے۔ کابینہ کے تحریک لبیک پر پابندی کے اقدام کے بعد TLP نے نظر ثانی کی درخواست دی۔ کابینہ کی کمیٹی نے نظر ثانی کی درخواست پر دوبارہ غور کرنے کے بعد فیصلہ برقرار رکھا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیٹی کی جانب سے پنجاب حکومت اور تنظیم کے موقف کو سننے اور حقائق کی چھان بین کرنے کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ میرٹ اور حقائق پر کیا گیا تھا۔ ناظرین، ہم نے فواد چودھری سے پچھلے ہفتے ایک بار پھر سٹیٹس پوچھا کہ یہ کیسی حکومت ہے جس کی وربل احکامات کچھ ہوتے ہیں اور عملاً وہ کچھ کرتی ہے اور پورا ملک ایک کنفیوژن کے اندر رہتا ہے، جس کو یہ بینڈ کہتے ہیں اس کو پرسو نہیں کرتے پروسیس کو، لیکن وہی جماعتیں جو ہیں الیکشنز بھی لڑتی ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ لڑتی ہیں اور پھر ایک بار پھر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ آتی ہیں اور اسی بینڈ ہونے کو پروسکرائب کا نام دے دیتے ہیں شیخ رشید صاحب۔ بہرحال پچھلے ہفتے فواد چودھری صاحب نے اس پروسیس اور TLP کے سٹیٹس کے حوالے سے کیا کہا تھا، ملاحظہ کیجئے۔ یہ پروسیس ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس میں یہ جو TLP ہے وہ پرسکرائب پارٹی ڈکلیئر کی جا چکی ہے۔ اب دوسرا پروسیس ہے کہ ان کو بحیثیت سیاسی جماعت بیان کرنا، اس کا پروسیس جو ہے وہ پنجاب انیشیٹ کر چکی ہے اور اس کے اوپر جو ایویڈنس ہے وہ ساری جمع ہو چکی ہے اور اب اس کو سپریم کورٹ میں موو کرنا ہے، اور جو ہی پنجاب گورنمنٹ ہمیں ریفرنس بھیجے گی تو منسٹری اس کے اوپر پروسیڈ۔ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ کابینہ اور اس کی کمیٹی کے فیصلے کے نتیجے میں تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا تھا، تحریک کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیا تھا۔ TLP یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ ناظرین، کالعدم قرار دی گئی تحریک لبیک پاکستان سے متعلق مگر وفاقی وزیر داخلہ کے بیان نے حیرت میں ڈال دیا ہے سب کو۔ ان کو بین نہیں کیا ہوا اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ، اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں، تو نہ ہم نے ادھر کیا ہوا ہے نہ ادھر کیا ہوا ہے، الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان پہ، ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے۔ کمال ہے، تعجب ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کرنا کیا ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے۔ بین کیا ہوا ہے، بین نہیں کیا ہوا، بین کرنے جا رہے ہیں، بین کرنے لگے ہیں، بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب فیصلے 6 ماہ کے اندر ہوئے ہیں۔ کل کابینہ کے اجلاس میں کالعدم قرار دی گئی اس تحریک سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں اور BBC کی اطلاعات کے مطابق تحریک لبیک کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ پیر عنایت الحق نے حکومت سے مذاکرات کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے حکومت کی غیر سنجیدگی یعنی کہ نان سیریسنس کا شکوہ کیا ہے۔ ناظرین، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ریاست ایک بار پھر تحریک لبیک کو انگیج کر کے وقت ٹپانا چاہتی ہے یا پھر ایک کالعدم تحریک ڈنڈے کے زور پر ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی؟ بہرحال ایک فیصلہ تو کرنا ہوگا۔ حالات کے اس سنگینی میں اہم ترین پیش رفت تاجر برادری کی جانب سے احتجاج کی کال بھی ہے جو سامنے آ چکی ہے۔ بات کریں گے ان تینوں اہم بڑے چیلنجز کے حوالے سے۔ پہلے چیلنج کے اوپر، معاشی صورتحال کے اوپر انگیج کریں گے ہم خرم حسین صاحب کو، سینئر جرنلسٹ ہیں، اکانومی کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے ہم سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ خرم صاحب، فرمائیے گا کہ مہنگائی 70 سالہ تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے، 20 دن گزر گئے ہیں، IMF کے ساتھ جو ہماری ایک مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے وہ کسی فیصلہ کن مرحلے پر نہیں پہنچ رہا۔ آپ کے نظر میں کیا ہو رہا ہے؟
महर, जो अभी आप अपने प्रोग्राम की इंट्रो में जाहिर कर रही थी ना, जो कंफ्यूजन का शिकार है गवर्नमेंट तहरीक लब्बैक के साथ डील करने में, एग्जैक्टली वही स्टोरी इकोनॉमिक साइड पे है कि एक जिन की तरह महंगाई का क्या कहेंगे लहर चली हुई है इस मुल्क में, 3 सालों से चल रही है, आजकल के दिनों में शुरू नहीं हुई, ये कंटिन्यूस एक स्टोरी है। और उसके साथ डील करने में गवर्नमेंट जो है कंप्लीट एंड टोटल कंफ्यूजन के शिकार है। एक साल कुछ बताया जा रहा होता है, चंद महीने बाद कुछ और बताया जा रहा होता है। इसके आप कुछ, मैं अगर आपको एग्जांपल्स भी देने लग जाऊं कि अगर एक दिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी करनी है, 9 महीने के अंदर अंदर वो रिवर्स करके एमनेस्टी स्कीम चलाने लग जाते हैं। तो यही रिवर्सल्स, कांस्टेंट यू टर्न्स हमें वहां भी नजर आ रहे हैं इकोनॉमिक साइड पे। तो अभी महंगाई जो है, माजी में हमारे महंगाई में पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ ड्राइवर्स होते हैं, यानी कि जो चीजें उसको एस्केलेट करती हैं महंगाई को। या ये मॉनेटरी फिनोमिनन होता है कि टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक्स में, या ये डिवैल्यूएशन से क्रिएट होता है क्योंकि जब रुपये की कदर गिरती है डॉलर के अगेंस्ट तो इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाते हैं, खास तौर पे ऑयल, और वहां से फिर महंगाई चलती है। या फिर ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है कि डोमेस्टिकली आपकी प्राइसेस जो खुरम बड़ा सादा अल्फाज में समझाइएगा, बिकॉज आप जानते हैं हम एक हाईली पोलराइज्ड मुल्क में रहते हैं हम। सो ऑफ कोर्स नैरेटिव्स एक्सट्रीम लिए जाते हैं, कोई मिडिल वे नहीं देखी जाती अवाम के लिए, वोटर्स के लिए एटलीस्ट। वी डू अंडरस्टैंड कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमने देखा था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस वो एट एन ऑल टाइम हाई, महंगाई का सामना था, पूरी दुनिया रिसेशन में थी, पीपल्स पार्टी को सामना रहा। PMLN को ऑयल प्राइसेस के हवाले से, रिसेशन के हवाले से वो मुश्किलात ना देखनी पड़ी, और एक बार फिर इमरान खान ने पेंडेमिक भी देखा है और वर्ल्ड एक बार फिर देखा इंटरनेशनल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई, जो ऑफ कोर्स हमारे लिए फूड, इन्फ्लेशनरी फूड की सूरत में नतीजा हमारे सामने आता है। वुड यू से कि ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है इस दौर के अंदर बिकॉज इंटरनेशनली जो हो रहा है उससे कनेक्ट करेंगे, या हमारी अपनी भी कोताही है, कोई सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अपनी गवर्नेंस के इशूज हैं, या इज इट ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज? मैं एक्चुअली कहने वाला था कि आजकल की जो इन्फ्लेशन है उसमें ये तीनों ड्राइवर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो काफी हद तक यस इंटरनेशनली इसमें कंपोनेंट है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को देख लें, आजकल क्या $80-85 तक की अगर इंटरनेशनली ऑयल प्राइस चल रही है, तो चंद साल पहले, क्या 5-6 साल पहले भी 80-85 रुपए को इसने टच किया था, तब 138 रुपीज का तो पेट्रोल नहीं हुआ था ना यहाँ पंप पे। अब अगर 80-85 रुपए पे पहुंचती है तो 138 रुपीज आप कैसे जस्टिफाई करते हैं पर लीटर, स्पेशली जब इसके ऊपर ना कोई PDL लग रहा है और सेल्स टैक्स भी इस पे कम लग रहा है। तो ये प्योरली आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है इंपोर्ट की, वो इंक्रीज होने की वजह से 138 पे पहुंची है। लेकिन 138 पे पहुंचने में इसमें डिवैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल भी है। अब तो वो फिर हमें सवाल लेके जाता है कि भाई डिवैल्यूएशन क्यों हो रही है, वहां पे आपकी एक्सटर्नल सेक्टर वीकनेसेस हैं कि आपने अपने रिजर्व्स को बोरोइंग के थ्रू शोर अप करके रखा हुआ है, और उधर से फिर जो है पूरी आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग वो सीधी जाती है टुवर्ड्स गवर्नेंस फेलियर्स, टुवर्ड्स स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, जहां पे बहुत प्रीमेच्योरली एकदम से विक्ट्री डिक्लेयर कर दी जाती है, ट्रायम्फ डिक्लेयर कर दी जाती है, विदाउट रियलाइजिंग के अंडरलाइंग जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के वो अभी तक बहुत वीक है। तो आई थिंक सारी चीजें मिला एंड पॉलिटिकल कनेक्शन सर, बिकॉज इकोनॉमी सर मुईशत के ऊपर ऑफ कोर्स सियासी फैसलों के असरात डायरेक्टली आते हैं। यस, मार्केट कॉन्फिडेंस, ये द बिग क्वेश्चन, द नोटिफिकेशन, इसके असरात क्या हो रहे हैं हमारी मुईशत के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज पे, डॉलर डिवैल्यूएशन पे, रुपी डिवैल्यूएशन पे, और द लैग देयरऑफ? मैं आपको एक चीज कंफर्म कर सकता हूं, मेरी जितनी बिजनेस कम्युनिटी और फॉरेन बॉन्ड होल्डर से जो बातें हो रही हैं आजकल, वो सब एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी या नहीं। तो जब ये वाला सवाल आपके इन्वेस्टर्स, फॉरेन क्रेडिटर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक क्रेडिटर्स पूछने लग जाए एक दूसरे से, तो आई थिंक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है इकोनॉमी में वो काफी हद तक गिर चुका है, काफी ज्यादा। आई मीन ये तो आखिरी सवाल होता है जो आके पूछा जाता है नॉर्मली कि गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझसे एटलीस्ट लोग जो बात पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं। वकास भाई, आपने बातें सुनी सबकी, सूरत हाल बहुत गंभीर है। आई मीन इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, बल्कि मैं कहूँगी ट्रिपल एज स्वॉर्ड। आपने महंगाई है, सिविल मिलिट्री इशूज़ हैं, कुछ हल नहीं हो रहे, तीसरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इशू है जो अब दारुल हुकूमत को इंसर्कल कर रहे हैं, कल काबीना ने इसका फैसला करना है। बहुत सी इसके अंदर हमें इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है हुकूमत की तरफ से, क्यों?
دیکھیں یہ جو سارا سلسلہ ہے تحریک لبیک والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد سے ہی اس کی ہینڈلنگ جو تھی، ایکچولی ہینڈلنگ نہیں کہنا چاہیے، مس ہینڈلنگ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ایک تو معاہدہ کیا اور جن سرکمسٹانسز میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہم اس میں نہیں جائیں گے، ایک ماضی کا قصہ ہے، اس پہ حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے آپ کے وزراء جو ہے وہ دستخط کرتے ہیں، اور جو فیڈرل کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم ہی ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے بازو ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی آنکھیں ہوتی ہیں، وزیر اعظم کی ٹیم ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی حکم پہ وہ معاہدہ ہوا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ سعد رضوی اپنے والد کی وفات کے بعد اس عہد کے پورا کرنے کے لیے واپس پہنچے، نکلے تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے، گرفتار ہوئے، لاہور میں شہادتیں ہوئیں۔ میں بالکل اس بات سے وہ نہیں کرنے کی کوشش کروں گا، پولیس کی شہادتیں ہوئیں اور ہمارے بہت سارے نوجوان بچے مسلمان بھائی جو حب رسول اور عشق نبی میں مبتلا تھے اور معصوم غیر مسلح، ان کی شہادتیں ہوئیں۔ الٹیمیٹلی وہ جو ہوا آپ کے سامنے ہے، سعد رضوی آج بھی گرفتار ہیں۔ مقدمات دونوں طرف سے، ایک طرف غیر مسلح طاقتیں تھیں، ایک طرف ہماری جو پولیس تھی وہ مسلح تھی، مگر سعد رضوی پہ تو 13 مقدمات بنائے گئے، مگر جنہوں نے مس ہینڈل کیا سچویشن کو، جن کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا، ان پہ ایک FIR نہیں ہے، ان پہ کوئی انکوائری نہیں بٹھائی گئی۔ آخر درجنوں سے زائد 100 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے ہیں، کوئی تو ذمہ دار ہوگا، کوئی تو نااہلی ہوگی اس کی۔ ایک طرف پتھر اٹھانے والے اور ایک طرف گولیاں چلانے والے بھی ہمارے بھائی مجبور، وہ بھی اس وقت، وہ پولیس بھی اس وقت پریشان ہو چکی ہے۔ پولیس تو بہت ریزنٹفل ہے وقاص صاحب، پولیس تو بہت ریزنٹفل ہے کہ آپ فرنٹ لائن پہ بھی ہمیں کھڑا کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بندوقیں تانو اپنے لوگوں کے خلاف، اور اس کے بعد آپ خود اپیزمنٹ اور خود کانٹریکٹس کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے، اور انہوں نے بڑا اس کو مس ہینڈل دوبارہ کیا، یہ تو پچھلی بات ہو گئی۔ مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ 6 ماہ پہلے جس کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بین کرنا ہے، 6 ماہ تک وہ یہ پورا ایشو تعطل کا شکار رہا۔ بین کیا انہوں نے؟ نہیں سر، they didn't pursue it all the way۔ یہ میں کل فواد چودھری صاحب سے بھی یہ بات کر رہی تھی، شیخ رشید صاحب نے کہا بینڈ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں 6 ماہ بعد۔ نہیں، یہ آپ کے ساتھ یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، الیکشن لڑ رہی ہے TLP ہر جگہ۔ نہیں تو کیا قلعدم سپاہی صحابہ کے لوگ الیکشن نہیں لڑتے؟ آپ کے حلقے میں لڑتے رہے ہیں؟ یس، میرے ساتھ ابھی الیکشن لڑا، MPA ان کا بیٹا ہے، پنجاب کی PTI کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں 4 شیڈیول کا MPA، قلعدم سپاہی صحابہ سے تعلق رکھنے والا، تو یہ تو ہمارے سسٹم کے وہاں پہ بیٹھا ہے، سسٹم کے اندر گریو لوپ ہولز ہیں نا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف وہ قلعدم جماعتیں جو مسلح ہیں، وہ جو فرقہ واریت میں رہی ہیں، وہ جو اس ملک میں خون اور قتال کرتی رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ پنجاب میں اتحادی ہیں، وہ آپ کی پارلیمانی پارٹی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، پنجاب کے مختلف ضلعوں میں پنجاب حکومت کے سرکاری فنڈز کی تختیوں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ادھر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہاں غیر مسلح لوگ جو آپ کو آپ کا عہد یاد دلانے کے لیے، آپ کے وزراء کے دستخط یاد کرانے کے لیے غیر مسلح ہو کے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، آپ ان کو بین۔ ابھی آپ کو اس نے کہانی کیا سنائی حکومت نے، وہ جو میں آپ نے کہا فراڈ میں، یہ کہتے ہیں جی ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو پرسو نہیں کیا۔ میں آپ کو اطلاع دے دوں، آج 10-12 سال سے زائد ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ میں تو انہوں نے سپاہی صحابہ کو بھی پرسو نہیں کیا۔ ان سے پوچھیں جو 12 سال پہلے کیس جمع کرایا تھا بینڈ آؤٹ فٹ کا سپریم کورٹ میں، آج تک اس کا پتہ کیا کہ سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ریاست کے کال آف فیل میں تضاد کیوں ہیں؟ یہ بتائیے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے ادھر جو ریاست میں جو حکومت ہے وہ چند نااہلوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ باقی ایشوز کی طرح یہ ایشو بھی کوئی اور ٹیک کیئر کر لے گا، اور یہ ٹائمنگ ایسی ہو گئی کہ کوئی اور کو ناراض کرنے کے بعد آپ ان سے ٹیک کرنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی اپنی اہلیت کا امتحان ہے، اور یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ہم کابینہ میں لے جائیں گے، کیا کابینہ میں وزیر MNA نہیں ہوتے؟ آپ اسمبلی میں تو اس لیے لے کے نہیں جا رہے تھے یہ بل، کس مائی کے لال میں جرت ہے جو عاشقان رسول کے اس ملک میں اس بل کی مخالفت کر جائے کہ جو یہ کہتا ہو کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے اسٹیٹ پیٹرنیج میں، آپ اسے تعلق رکھیں۔ سر آپ اس کو ہینگ آن، ایک سے وقاص بھائی یو رائٹ، اس کے اندر ریلیجیس اوور ٹونز اتنی ہیں دیٹ یہ بہت سینسٹیو میٹر بن جاتا ہے۔ I understand sir, but where do you make it into a law and order issue? Where do you put that fine line کہ بھئی یہ ایک ریلیجیس، فار انسٹنس نون کے ٹائم پہ کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے؟ I understand what you mean, but where do you draw the line? And who is supposed to draw that line? دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو حکمران ہے
انہوں نے گفتگو کرنی ہے ان عاشقان رسول کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ فنکشنریز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ آفیشلز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی ان سے بات کریں گے، آپ ہی نے ان سے وعدہ کیا تھا، جو آپ نے عہد کیا تھا، جو آپ نے دستخط کیے تھے، اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ جیسے آپ نے پہلے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ کوئی ٹائم ٹپا لیں گے یا ڈنگ ٹپا لیں گے، تو یہ ایسا کام نہیں ہوگا، اس کو شاید نیوٹرلائز یہ کر جائیں۔ سو یہ بڑے پورلی تھاٹ آؤٹ ایکشنز ہیں حکومت کے، تھاٹ آؤٹ ہے ہی نہیں، تھاٹ آؤٹ ہے، تھاٹ آؤٹ ہے ہی نہیں۔ اور اب جب حکومت کی، آپ صرف اتنی سی دیکھیں، جو وزیر داخلہ ہے، اتنا بڑا ایشو جو تماشا بنا چند مہینے پہلے، جو شہادتیں ہوئی عاشقان رسول اور پولیس والوں کی، وزیر داخلہ منہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ مہنگائی سے سنگین ایشو ہے، مہنگائی پہ تو نہیں نا کوئی نکلا آپ کو مارنے کے لیے، مہنگائی پہ تو گولیاں نہیں نا چلی، مگر اس پہ گولیاں چلی ہیں، تو کون بے وقوف سمجھتا ہے کہ یہ مہنگائی سے چھوٹا ایشو ہے؟ اگر آپ اس ایشو کو مس ہینڈل کریں گے، مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں۔ آخری سوال پوچھوں گی اور بڑا لوڈڈ سوال ہے، اس کا آپ نے کہیں تو جواب ہلکا سا دے دیا تھا کہ جن کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے تھے اب وہ ادھر ہیں نہیں۔ Can this be the beginning of the end? Do you understand what I mean? It might be the beginning of the end. It might be the beginning of the end. You might neutralize the situation for a few months or for a few days, but if you'll keep on going like this is the end then. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، تجربہ بہت طویل ہے اور نظر گہری ہے ان ایشوز پہ۔